جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور جو پرانے نظام تھے ان کو بھی ہم نے ڈسکس کیا، اور کس کے ساتھ کیا ہاتھ ہوا، کیا اس ایشو پہ واقعی سیاست ہو رہی ہے، جو اس کی مخالفت کر رہا ہے کہ وہ ملک توڑنے کی سازشوں میں مصروف ہے۔ خواجہ صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے یہی بات ہم نے اٹھائی تھی اور پلیجو صاحب کا کہنا تھا کہ قوم پرست اگر اسمبلی کا حصہ نہیں ہے تو وہ سندھ میں اپنا وجود تو رکھتے ہیں۔ نون لیگ کا بھی یہی کہنا ہے، تو پھر آپ کی جانب سے تنقید کیوں کی جاتی ہے؟ دیکھیں، بہرحال یہ پلیجو صاحب نے پہلے کچھ مثالیں دے دیں پارلیمنٹ کی، یہودی پارلیمنٹ اور انڈین پارلیمنٹ، پتہ نہیں کیا کیا۔ نان الیکٹڈ لوگوں سے بالکل بات ہو سکتی ہے، بالکل بات ہو سکتی ہے، چاہے وہ کراچی میں صوبے کا مطالبہ کرنے والے ہوں، چاہے پنجاب میں۔ لیکن وہ نان الیکٹڈ لوگ جو ندیاں بہانے کی بات کریں خون کی، جو ہڑتالیں لوگوں کو قتل عام کی دھمکیاں دیں اور جمہوری مینڈیٹ کے خلاف ایسی زبان استعمال کریں، تو ان کو پھر وارننگ ہے کہ اگر وہ دہشت اور اگر وہ وحشیانہ قسم کے بیانات دینا بند نہیں کریں گے تو ہمارا بھی طرز گفتگو وہی ہوگا۔ مثلا کیا ہوگا آپ کا طرز گفتگو؟ کیا ہوگا؟ میں آپ کو خواجہ صاحب ذرا بریف کر دیں، آپ نے بڑی سینسٹیو بات کی۔ شیخ صاحب نے بڑی اچھی بات کی، لیکن شیخ صاحب جب سرائیکی صوبے کی بات کرتے ہیں تو نون لیگ سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ کی تو ایک یو سی پنجاب میں نہیں ہے، آپ کیوں بات کر رہے ہیں کراچی سے بیٹھ کر؟ میں پھر بھی متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جمہوری حق ہے، آپ اعتراض کریں، بھلے آپ کی کوئی یو سی نہ ہو، لیکن آرڈیننس کو پڑھ لیں۔ آخری بات میں یہ کروں گا، میں آپ کو کہ دیکھیں آخری بات میں یہ گزارش کروں گا، بیسک جو بنیادی جی اگر سن لیں، جی ہم سن لیتے ہیں، جی بالکل بولیے۔ ہڑتال اگر پرامن ہے، جمہوری طریقے سے ہے، تو یہ عوام کا حق ہے، چاہے وہ کتنی ہی قلیل تعداد میں کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر اس ہڑتال کو کسی نے پرتشدد بنانے کی کوشش کی اور سندھ کا کوئی ٹھیکیدار بنا، تو سندھ کی سب سے بڑی جماعت پیپلز پارٹی اور دوسری بڑی جماعت متحدہ قومی موومنٹ ہے، جو سندھ کے مفادات اور سندھ کی عوام کا تحفظ کرنا جانتی ہے۔ ٹھیک، آپ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں، تحفظ کرنا جانتے ہیں، وہ میں طرز عمل بھی ذرا پوچھ لوں گی۔ کراچی کا تحفظ تو آج تک کر نہیں سکے، پورے سندھ کا ٹھیکہ اٹھانے لگے ہیں۔ بہرحال یہ وہ آپ کی تو ایک یو سی بھی نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ۔ میں وہ عرض کرتا ہوں، آج یہ ہے کہ اصل ہمارا بنیادی جو مسئلہ ہے، جو بنیادی مسئلہ، آپ لوکل گورنمنٹ کی بات کر لیں تو آپ دیکھیے جتنی سیاسی حکومتیں گزری ہیں، ڈکٹیٹرز کو نکال دیجئے، پہلا اور آخری الیکشن جو جمہوری حکومت نے کرایا وہ پاکستان مسلم لیگ نون تھی 78 میں، لوکل گورنمنٹ کا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بحیثیت سیاسی جماعت، بحیثیت گورنمنٹ اس چیز کے قطعی طور پہ خلاف نہیں ہے۔ اب اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ اس وقت ساری سیاسی جماعتوں کا جو اس وقت ہوم ورک ہے یا جستجو ہے، جو نظر ہے، وہ آپ کے جنرل الیکشن کی طرف ہے۔ ہمارا بنیادی بات یہ ہے کہ آپ پہلے جنرل الیکشنز کروا لیجئے۔ تو جو نیر بخاری صاحب کی تجویز تھی کہ ایک ہی بار بلدیاتی الیکشنز اور جنرل الیکشنز ساتھ ہی کرا لیجئے، اچھی تجویز نہیں ہے؟ وہ بھی اگر وہ تجویز دے رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو کنسنسس بلڈ اپ کرنے پڑیں گے، ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ ایک یونینیمس کنسنسس کے ساتھ آئیں، اور اس میں چیف الیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشن کو آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے۔ امان اللہ مسعود صاحب، ٹھیک، بالکل، میں آپ بات جاری رکھیں گے۔ امان اللہ مسعود صاحب، میں آپ سے پھر جاننا چاہوں گی، تو پھر آپ جی امان نے پہلے ہی بات کی تھی، جواب تو دوں، وہ آپ وہ جواب سن لیتے ہیں نا، ہم دوبارہ سے سن لیتے ہیں۔ آپ پہ یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ آپ نے اس آرڈیننس کو شاید پڑھا ہی نہیں، اور آپ کی یہ شکایت کہ آپ سے مشاورت نہیں کی گئی۔ اس میں آرڈیننس میں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ایسی شکیں ہیں جس طریقے سے پہلے ہمیں اعتراض تھا کہ 18 ٹاؤنز کراچی کو پھر 18 ٹاؤنز میں تقسیم کیا گیا ہے، وہی جو پہلے جس نظام کی ہم مخالفت کرتے تھے وہی نظام دوبارہ لایا گیا ہے، اور یہ جو مسئلہ ہے یہ گمبھیر بن چکا ہے۔ ہمیں پیپلز پارٹی والوں کو اور ایم کیو ایم والوں کو ذرا
طریقے سے اس معاملے کو سلجھانا چاہیے، ورنہ یہ مسئلہ ان کے لیے جان و بال جس طرح سے تو پورے وہ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ چلیں سلوشن بتا دینا، مجھے کیا چاہتے ہیں وہ طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 90 دن ہے اس میں تمام لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے، جیسے ANP کو اعتماد میں لینا چاہیے، قوم پرستوں کو بھی لینا چاہیے، فنکشن لیگ کو لینا چاہیے، اسی طریقے سے باقی پارٹیاں بھی. میرا تو خیال ہے کہ جماعت اسلامی کو بھی ان سے بھی مشاورت کرنی، تمام پارٹی. چلیں آپ کہہ رہے ہیں سب سے مشاورت کا ہونا چاہیے. میں پلیزو صاحب سے جواب دے لوں، پلیزو صاحب سے پوچھ لوں کہ آپ کی ہڑتال پرامن ہوگی یا نہیں ہوگی، ذرا اس پہ جواب دے دیں. اگر خون خرابہ ہوا، سندھ میں حالات خراب ہو گئے آپ کی ہڑتال سے، تو پھر کیا ہوگا؟ میرے سے دو تین بڑی دلچسپ باتیں ہوئی ہیں. ایک تو اگر ضیاء الحق صاحب مارشاء اللہ لگا دیں اور لوگ کہیں کہ مارشاء اللہ کیوں لگائے، تو ضیاء الحق کہے کہ پہلے میرا مارشاء اللہ آرڈیننس پڑھو جا کے، اس میں نے MLO میں کیا کہا ہے، CMLO میں کیا کہا ہے. بھائی مارشاء اللہ لگ گیا، ملک میں سب کو نظر آ رہا ہے کہ 18 ٹاؤن ختم ہو گئے، 5 اضلاع ختم ہو گئے، اختیارات دے دیے گئے میئرز کو. سندھ کے ٹھٹا، بدین، کندکوٹ، جیکب آباد اور اضلاع کے لیے دادو کے لیے دوسرا قانون آ گیا، کراچی کے لیے دوسرا آ گیا. غنی صاحب اتنا اس پہ ریزرویشن سب کی آگئی تحفظات، اب سلوشن دے دیں، کوئی ایک اور سلوشن نہیں. سلوشن تو یہ ہے کہ پڑھ کے اس کے بعد اس پہ تو کوئی ANP کو منظور نہیں ہے، ان کو منظور نہیں ہے. بات منظوری کی نہیں، بات بالکل منظوری آپ کا اعتراض ہے کہ دو سسٹم نہیں ہونے چاہیے. بات یہ ہے، ابھی پلیو صاحب کہہ رہے ہیں جی مارشاء اللہ لگتا ہے ساری دنیا دیتی ہے، خدا کا خوف کریں، مارشاء اللہ کے ساتھ تو اس کو کمپیئر نہ کریں. کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں ہوا ہے، ایک آرڈیننس آیا ہے، آپ کے اعتراضات ہو سکتے ہیں، سر آنکھوں پر ہیں، لیکن اس دلیل کے ساتھ اعتراض کیجیے، ہم اس کو تسلیم کریں گے. اگر آپ کی بات میں وزن ہوگا اس کو ہم مان بھی لیں گے کہ جی ہم نے غلط کیا، ہم ٹھیک بھی کر دیں گے اس کو. لیکن جو امان اللہ خان صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جی دوسرے صوبوں میں دوسرا یا دوسرا ہے. لوکل گورنمنٹ ایکسکلوسیولی پروونشل سبجیکٹ ہے. آپ چلیں منا لیں گے، آپ منا لیں گے، آپ معاملہ جو ہے نا ناراضگی کی طرف چلا جائے، منا لیں گے، آپ نے یہ بات منا لیں تسلیم گے. کی، آپ نے یہ بات تسلیم کی یہ پروویشن میٹر ہے، تو پریزیڈنٹ صاحب کو تو اس پہ کھیل میرے بھائی پریزیڈنٹ صاحب انڈیا سے تو نہیں آئے نا، اس کو کیسے مارک بنا دیا. صدر پاکستان کو انڈیا کے صدر تو نہیں ہے نا. آپ منا لیں گے، کنسنسس پہ ڈیولپ کر لیں گے، کنسنسس لے آئیں گے اس ایشو پہ. نہیں اس پہ ہو جائے گا، اس پہ ہو جائے گا. دوسری بات میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، سوائے سندھ میں 2 مختلف نظام نہیں ہیں. مجھے حیرت اس بات ہوتی ہے، مجھے حیرت جو شکیں انہوں نے، جو آرٹیکلز انہوں نے بیان کیے ہیں، زیادتی ہے نا. اب آپ 3 دفعہ بول چکے ہیں، میں بات کر رہا ہوں اس کے ساتھ بھائی آپ بولیں نا. دیکھیں بات یہ ہے، ان سے یہ پوچھئے، یہ جمہوری لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں جی الیکٹڈ لوگوں کی طاقت ہونی چاہیے. کیا یہ چاہتے ہیں کہ الیکٹڈ جو میئر ہو یا جو چیئرمین ہو کسی ڈسٹرکٹ کونسل کا، اس کا باس کمشنر یا ڈپٹی کمشنر ہو؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ تو یہ تو آپ نہیں، آپ یہ چاہتے ہیں؟ ہم نے اگر الیکٹڈ آدمی کو پاور دیا ہے اور یہ ہمارے منصوبے میں بھی ہے، تمام منصوبے ہے، تو مجھے یہ بات بتائیے پھر چھوٹی سی بات پاور کریں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ کمشنر کو ڈپٹی کمشنر 5 اضلاع میں یہ نافذ کر دیا گیا، کراچی، حیدرآباد. میرے بھائی نے برا ہے نا، آپ پورے پنجاب میں، لاہور میں، آپ مجھے بتا دیجئے انشاءاللہ ایک جیسا نظام ہوگا اور ایک جیسا نظام ہوگا پنجاب میں، اور اس قسم کا تمسخر نہیں اڑے گا. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے، آج بھی تینوں صوبوں میں یہ ہو رہا ہے. بڑے شہروں میں لوکل گورنمنٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، چھوٹے شہروں میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کیا ڈیفرنٹ ہوتا ہے مجھے بتائیں نا، کیا ڈیفرنٹ ہوتا ہے؟ آپ اس میں رہے نا. بات یہ ہے، میں آپ کو گزارش کر دوں، بات سن لیں، آپ میری بات سن لیں. میں دونوں سسٹم میں رہا ہوں، دونوں سسٹم میں رہا ہوں. میں نے ایسا کیا کہ دونوں سسٹم کے پکڑ کے ویسے شور میں جاتے ہیں، ویسے وہ معاشرہ میں شور میں جاتے ہیں، انہوں نے اپنی ٹیم میں چیزیں آئیں گی. مجھے میرا اس 2 نظام میں تو چلیں اتفاق ایک ہی ہے. دوسری بات اس میں تحفظات ہیں نا، اس پہ آپ کی تحفظات. دوسری بات آپ کو سمجھاؤں، لوکل گورنمنٹ کی حدود لازمی نہیں ہے کہ آپ کی جو ریونیو کی باؤنڈریز ہوتی ہیں اس پر ہوں. جو 18 ٹاؤن بنے ہیں وہ آپ کی میونسپل فنکشنز کے لیے ہیں. اور یہ جو 5 ضلعوں میں نا، تو ان کو زونل میونسپل کارپوریشن کیا کرتے تھے، وہ ڈسٹرکٹ کا تو نام نہیں تھا. اگر ZNCs 5 ہو سکتی ہیں تو ZNCs 18 بھی ہو سکتی ہیں، 20 بھی ہو سکتی ہیں، 50 بھی ہو سکتی ہیں. لیکن کراچی کے ریونیو کے ضلع 5 ہیں. یہ مکس اپ کرتے ہیں. کمشنر سسٹم الگ ہے، لوکل گورنمنٹ کا سسٹم الگ ہے. یہ مسئلہ زیادہ گمبھیر ہو گیا سر، یہ دونوں جانے سے مسئلہ گمبھیر ہو گیا. ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، مجھے بریک لینی ہے اور کنسنسس پہ ہم کوشش کریں گے کہ معاملہ کہیں آ کے رک جائے اور اس پہ کچھ لوگوں کے جو تحفظات ہیں ان کو بھی دور کیا جائے، اور ایک کیا سیاستدان اس نظام پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں یا نہیں، اس پہ بات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد.